अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? खैरियत से है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे तो हम लोग बुरे ससुराल के बारे में या बुरे रिश्तों के बारे में अक्सर औक़ात बात कर रहे होते हैं, और मेरे अक्सर व्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा है कि मैं फिर उनको हैंडल कैसे करना है, उनसे डीलिंग कैसे करनी है, वो भी आप लोगों को गाइड करती हूँ। लेकिन एक ऐसा रिश्ता हमारी ज़िंदगी में होता है कि जिसके गलत होने से या जिसके बुरे होने से हमारी पूरी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है, हमारी पूरी लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो होता है जी मियाँ बीवी का रिश्ता, शोहर का, हस्बैंड का हमारे साथ ताल्लुक़। देखें, मियाँ बीवी आपको पता है लिबास है। ये वो रिश्ता है जिसमें कोई एक दूसरे से पर्दा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की बात एक दूसरे से नहीं छुपानी चाहिए। अक्सर औक़ात मैंने देखा है कई साल गुज़र जाते हैं लड़कियों की शादियों को, और रियली वो अपने हस्बैंड को ही समझ नहीं पा रही होती, ना ही हस्बैंड उनको समझ रहे होते हैं। होता क्या है, उनको अपनी माँ नज़र आ रही होती है, उनको अपनी बहनें नज़र आ रही होती हैं, उनको अपने सारे इर्द गिर्द के बड़े समझदार रिश्ते नज़र आ रहे होते हैं। बीवी हमेशा ऐसे इंसान को फिर ना समझ फोहड़ नज़र आती है। उसको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता, इसको समझ ही नहीं आती। अच्छा, मुझे कमेंट्स भी आए हैं काफ़ी सारे, तो मेरा दिल था आज मैं ना इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूं। मेरी एक बहन है, वो अक्सर मुझे कमेंट करती है, बड़ी प्यारी सी मेरी वो बहन है, और हमारा बड़ा ही प्यारा ताल्लुक़ बन चुका है, यूट्यूब के थ्रू ही बना है। लेकिन ये कि जब वो मुझे कमेंट करती हैं, वो मुझे अक्सर औक़ात इस बात पे कहती हैं कि आप उस्मा बात करें, और मुझे लगता है कि ये वो रिश्ता है जिस पे हम जितनी डिस्कशन करें ना उतनी कम है। हम लोगों में आजकल के माशरे में ना, औरत हो या मर्द हो, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। रिश्तों को कैसे कायम रखना है, रिश्तों को कैसे लेके चलना है, किस तरह निभाना है, बिल्कुल समझ से बाहर है। यहाँ पे गलती मैं ये नहीं कहती कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। नो डाउट, ऐसा नहीं होता कि औरत की गलती नहीं होती, होती होगी, ज़रूर होती है। लेकिन मर्द हज़रात जो है ना, उनमें भी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब देखें, कोई भी बात हुई है, छोटी सी घर में ज़िक्र हुआ है, कोई भी लड़ाई हुई है, कोई भी झगड़ा हुआ है, होता क्या है कि दोनों साइड से ना बात बढ़ती है, दोनों साइड से लड़ाई होती है, और हस्बैंड बाज़ात इस तरह की बात बोल जाते हैं, शोहर ऐसी बात बोल जाता है जो कि तकलीफ़ देती है, ताने दे जाते हैं, तज़लील कर देते हैं। अक्सर औक़ात मैंने देखा है, सुना है, कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हस्बैंड्स बाज़ औक़ात ऐसी बात कर देते हैं कि जो कि आपको लगता है बच्चों के सामने बात नहीं करने वाली थी। इस तरह से उनको डील नहीं करना चाहिए। तो किस तरह से हस्बैंड्स के साथ हमने डीलिंग करनी है, ऐसे टॉक्सिक हस्बैंड को, या इस तरह के हस्बैंड को जो ताने देता हो, तकलीफ़ देता है, आपको तंज़ करता है, आपके पेरेंट्स के बारे में तंज़ किया जाता है, या आपको तंग किया जाता है इस तरह से कि आप परेशान रहें, डिप्रेशन में हो, तो ऐसे हस्बैंड को कैसे डील करना है, हैंडल करना है, आज के ब्लॉग में हम ये बात करेंगे। होती तो देखें, नो डाउट ये बहुत तकलीफ़ दे ज़िंदगी है, जिसमें अगर आपको टॉक्सिक हस्बैंड मिल जाए ना, रियली मैं कहती हूँ ऐसी लड़की की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसको हैंडल भी किया जा सकता है। देखें, औरत अगर अपनी समझ बूझ से घर चलाती है, बच्चे पालती है, सब रिश्तों को लेके चल रही होती है, तो शोहर को हैंडल करना मेरे ख़्याल से मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो देखें ना यार, आप ऐसे करो, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि किसी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके हस्बैंड बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं ऐसा करना कि आप भी जितनी टोन उनकी हाई हो, उससे ज़्यादा अपनी टोन को हाई करो, और जवाब देने के लिए सोचो कि मैं डिफेंसिव बन जाऊंगी, मैं अब जो ये बात करेंगे उससे बढ़ चढ़ के मैं बात करूंगी। देखिए, आप तो जवाब दे देंगी, खुदा ना खास्ता हस्बैंड के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जिसका फिर अजाला ना हो सके, और रिश्ता मज़ीद, मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते जो हैं वो उसमें ख़राबियाँ ख़त्म नहीं हो सकती, रिश्तों में ख़राबियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन ऐसी नौबत ना आ जाए कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि मर्द हज़रात का गुस्सा जो है ना, वो बहुत बुरा होता है बाज़ औक़ात। और इस तरह की चीज़ें सोचें बात करने से पहले, कि हम लोग अगर अपनी टोन को हाई करेंगे, या अपनी लाउड होके बात करेंगे, या हम लोग हस्बैंड से जीतने की कोशिश करेंगे ना, जो जीतना होता है ना, वो हस्बैंड से जीत नहीं कोई सकता। देखें, मैं कहती हूँ हार के जीतने में ज़्यादा, आप ये सोचें कि आप अपने हस्बैंड की किसी बात को में अगर आपको लग रहा है कि आप एग्री नहीं हैं, आपको नहीं पसंद आई, तो हार के देखें ज़रा एक दफ़ा।
میں کہتی ہوں ایسا ہسبینڈ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے گا. جب آپ یہ کریں گی نا کہ آج آپ کی بات یہ مجھے اچھی لگی ہے، حالانکہ آپ کو نہ اچھی لگ رہی ہوتا ہے اکثر اوقات. دیکھیں ہر بندے کی میاں بیوی ہیں، دو گھروں سے ہیں، ایک لڑکی کہیں سے آئی ہوئی ہے، لڑکا کسی اور گھر کا ہے. جب اکٹھا رشتہ بنتا ہے ہسبینڈ وائف کا، رائے ڈفرینٹ ہوتی ہے، براٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، گھر مطلب الگ سے آئے ہوتے ہیں، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے نہ ہو، سگے بہن بھائیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو ہسبینڈ وائف میں ہونا تو بالکل جائز ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند آئی تو منہ پہ مت کہیں، اپنے آپ پہ ضبط کرنا شروع کریں، برداشت کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ کی گالی گلوچ برداشت کریں، تذلیل برداشت کریں، طنز طانے برداشت کریں. میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ مجھے اگر کسی بات پہ غصہ آتا ہے نا، میرے ہسبینڈ کو بھی غصہ آتا ہے، تو اب میں کیا کرتی ہوں، میں وہ جگہ چھوڑ دیتی ہوں. چاہے وہ میرا لاؤنج ایریا میں ہم بیٹھے ہوں، کوئی بحث ہو گئی ہے، یا میں ان کو کہتی ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز یہاں سے روم میں چلے جائیں، یا میں اٹھ کے خود چلی جاتی ہوں. سیریسلی میں خود اٹھ جاتی ہوں، اکثر اوقات تو میں اٹھ جاتی ہوں اب، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر انہیں کہا تو انہوں نے مزید غصے میں آنا ہے، تو میں ہی اٹھ جاتی ہوں. اور سچ میں کہ ہم لوگ تھوڑی دیر اپنے کمروں میں الگ ہوتے ہیں، کمرے دو ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے میں کے بعد نا صلح صفائی جلدی ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم لوگ الگ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نا کسی نہ کسی چیز کے لیے، ظاہری سی بات ہے ایک گھر کے فرد ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کی، اور بات کرتے ہوئے ہمیں یاد نہیں ہوتا کچھ دیر کے بعد کہ ہماری لڑائی ہوئی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ آج کل کے ہسبینڈ وائف گھنٹوں کیا سالوں ایک بات کو یاد رکھتے ہیں، تو پرانی باتیں اگر یاد رکھیں گے نا تو رشتے تو مزید خراب ہی ہوں گے. مجھے تو اکثر یہ بھی نہیں صبح یاد ہوتا، میں پھر اپنے ہسبینڈ سے روٹین میں بات کر رہی ہوتی اور بچے کہتے ہیں کل تو ماما بابا کی چھوٹی سی بات پہ بحث ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، اور آج ماما بابا ہیپی ہیں. جب بچے ہمیں خوش دیکھتے ہیں، بچوں کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے کہ ماما بابا دیکھیں. میں یہ نہیں کہتی، اب رشتے میں خوبصورتی بھی یہی ہے کہ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی لڑائی ہے، کبھی جھگڑا ہے، اور کبھی محبت ہے. رشتے ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور اگر ایک طرح سے محبت سے رشتہ چلتا رہے نا تو اس میں مزہ ختم ہو جاتا ہے. خوبصورتی رشتوں کی اسی طرح سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت ہے، جہاں چار برتن ہوں گے وہ کھڑکیں گے بھی، وہ آپس میں لڑیں گے بھی، جھگڑا بھی ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح ہوتا ہے. تو یہاں پہ سمجھداری، میں کہتی ہوں اگر مرد نہیں نہ کر رہا تو یہاں پہ سمجھداری عورت نے کرنی ہے کہ وہ ہسبینڈ کی کسی بات کو نا طول نہ دے. اور اگر ہسبینڈ طول دیتا ہے نا، لائک میں دیکھا ہے، سنا بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ اکثر اوقات نا ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ گالم گلوچ پہ بھی آ جاتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ گالی تو دینا سخت گناہ ہے. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جس نے ایک گالی دی اس نے اپنی قبر میں بچھو چھوڑا، کتنی بڑی بات ہے. اگر یہ انسان بینگ اے مسلم اگر آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ گالی دینا کتنا سخت گناہ ہے، اگر وہ آپ کے پیرنٹس کو دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، اگر آپ کو دیتے ہیں، ان کو اسلامی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. میں کہتی ہوں اگر انسان ہے، مسلمان ہیں، اور اگر سمجھدار ہے تو آپ کی بات ضرور سنیں گے، لیکن اس وقت نہیں جب معاملہ سیٹل ہو جائے، تھوڑے سے معاملات بہتر ہوں، تب آپ بات کریں کہ گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ تو دے رہے ہیں، گناہ کا کام ہے، بچے سن رہے ہیں، بچے لرن کر رہے ہیں، اور بچے جب باپ سے جو سیکھتے ہیں نا، ماں باپ سے جو بچے بات سیکھتے ہیں وہ تاحیات ان کے ساتھ وہ بات رہتی ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے تو اس طرح کی بات ہو ہی نہ. ہمارے آج کے معاشرے میں نا یہی نہیں بچوں کو یا بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن سے بہت سے معاملات نا حل ہو جاتے ہیں. جب دیکھیں تھوڑی سی بات نا کول ڈاؤن ہو گئی ہے، معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے، کمیونیکیشن رکھیں، بات کریں، لیکن بات بھی کلیئر بات کریں، کام طریقے سے بات کریں. بدتمیزی سے بات کرنے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، مزید معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ سسٹم آپ کے پاس ہے، آپ کی فیملی اچھی ہے، آپ کے فرینڈز اچھے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس اچھے ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کے ان لاز اچھے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے وہ بٹھا کے بات کریں. تاکہ دیکھیں نا کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. کچھ ہسبینڈ بہت واقعی ٹاکسک ہوتے ہیں جن کو عورت نہیں ڈیل کر پاتی، تو اپنا سپورٹ سسٹم آپ نے ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے. کوشش کریں کہ بات پھر انہی سے کریں کہ جو آپ کو پتہ ہے ریلائبل ہیں، آپ کو بعد میں تنگ نہیں کریں گے، آپ کو طنز نہیں کریں گے. کیونکہ آج کل رشتہ داروں سے بھی بات کرنے کے حالات نہیں رہ گئے. رشتہ دار ذرا سا دیکھیں گے آپ صلح صفائی ہو گئی ہے تو وہی رشتہ دار پھر آپ کو تانے کسیں گے. تو اپنا سپورٹ سسٹم بھی آپ نے بڑے ہی احتیاط سے، بڑے ہی تحمل سے ڈھونڈنا ہے. کوشش پہلی کریں کہ آپ خود معاملات کو نا بہتر کر سکیں، اور اپنی نا مینٹل ہیلتھ کو بہت اچھا رکھیں.
کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی بھی گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، رونا نہیں ہے، کام رہنا ہے، سکون میں رہنا ہے۔ دیکھیں میں کہتی ہوں انسان جب دکھی ہوتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ عورت ہے، عورت تو ویسے ہی کہتے ہیں نا نازک اللہ نے بنایا ہے، کتنا نازک عورت کو بنایا، پھر بھی وہ کہہ لینا بچے بھی پال رہی ہے، ہسبینڈس کو بھی وہ کہہ لو سہ رہی ہوتی ہے، ان لاس کے بھی ساری تانے اور باتیں سہ رہی ہوتی ہے، اور تکلیف میں زندگی بھی گزارتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ نے اسے کتنا مضبوط اور کتنا اسٹرانگ بنایا ہے وہ نازک، کتنی نازک ہے، اگر وہ ہر سختی سہ سکتی ہے تو ہسبینڈ کو بھی وہ مولڈ کر سکتی ہے۔ میں کہتی ہوں عورت میں اللہ نے اتنی سخت رکھی ہے کہ وہ ہر انسان کا دل موم کر سکتی ہے، اور آپ نے نا اپنی نرمی سے، اپنی محبت سے نا کسی کا بھی دل نرم کرنا ہے، وہ چاہے آپ کے ہسبینڈ ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی رشتہ بھی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آپ کی بات سنیں۔ جب وہ آپ کی بات سنیں گے نا تو ہوپ فلی وہ کسی اور کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کی بات سننے کے بعد وہ اپنی ماں کی سنیں گے، پھر اپنی بہنوں کی سنیں گے، تو ظاہری سی بات ہے آپ کی بات کا اثر نہیں رہے گا۔ تو اپنی بات کو اتنے افیکٹو وے میں، اتنے اچھے طریقے سے ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ کبھی آپ کی لڑائی نہ ہو، کبھی جھگڑا نہ ہو، اور کوشش کریں کہ ہسبینڈ اگر تکلیف والی کوئی بات کر دیتے ہیں نا تو اس وقت جس وقت وہ بات کرتے ہیں تو آپ جواب نہ دیں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑھ چڑھ کے جواب دیتی ہیں، اور ہوتا یہی ہے پھر اس سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو خدارہ اپنے بچوں کے سامنے یہ کام نہ کریں، کیونکہ میں کہتی ہوں مرد شاید یہ بات نہیں سوچتے، لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کتنی محنت سے پالے اور بڑے کر رہی ہوں، اور وہی اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ باپ کا بھی نو ڈاؤٹ رول ہوتا ہے، لیکن ماں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر کے نا اپنے بچوں کو بھی ایک مضبوط انسان بنانا ہے۔ ٹاکسک بیہیویئر کو پہچاننے کے لیے آپ نے خود سٹرونگ ہونا ہے۔ اگر آپ خود سٹرونگ ہیں، خود خوش رہتی ہیں، خود آپ پازیٹیو ہیں نا، تو ریئلی آپ کسی قسم کے بھی ہسبینڈ کی بات کو نا برداشت کر سکیں گی۔ ہوپ فلی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ